آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے دا گول آف اے بلیور، یعنی مومن کی منزل۔ دیکھیے، گول کا جو مسئلہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جس کے سامنے ایک ویل کنسیڈرڈ گول نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے، جو کہتے ہیں ڈسٹریکشن، ہر وقت ڈسٹریکٹ ہوتا رہے گا اور پھر زندگی اس کی ختم ہو جائے گی اور کچھ بھی وہ اچیو نہ کر سکے گا۔ تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک بہت ہی سوچا سمجھا گول ہو۔ گول جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بچاتا ہے آپ کو ڈسٹریکشن سے۔ بڑا گول نہ ہو تو آپ بھٹک جاتے ہیں ادھر ادھر۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے سامنے ایک گول ہو۔ آج کے پیپر میں، یعنی 27 جون کے پیپر میں ایک نیوز آئٹم تھا مائیکل جیکسن کے بارے میں۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ میڈیا میں بس مائیکل جیکسن کی نیوز ہوتی ہے۔ وہ پہلے پاپ سنگر کہے جاتے تھے، پھر وہ پاپ اسٹار ہو گئے۔ بہت زیادہ ان کو پاپولیرٹی ملی، بہت پیسہ کمایا انہوں نے۔ یعنی ہی واز اے سپر ارنر، ہی واز اے سپر اچیور، ہی واز اے سپر فیمس، ہی واز اے سپر پاپولر۔ یہ ساری سپیریٹی انہیں مل گئی۔ دنیا بھر میں شاید ان سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا، لیکن 50 سال کی عمر میں وہ مر گئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو آج کے پیپر میں ہے کہ وہ $500 ملین کا لون تھا ان کے اوپر۔ بہت ہی زیادہ پیسہ کمایا انہوں نے۔ اتنا پیسہ کسی اور نے شاید نہیں کمایا اس زمانے میں، اور مرے تھے ان کے اوپر $500 ملین کا لون تھا۔ تو میں پیپر میں دیکھا تھا، لگا کہ ان کے سامنے کوئی گول نہیں تھا، کوئی بہت ہی سوچا سمجھا گول۔ جیسے انہوں نے ایک وائٹ گرل سے شادی کی، خود بلیک تھے وہ، تو پھر وہ چلا نہیں ان کی میرج، تو سپریشن ہوا، تو $25 ملین ان کو دینا پڑا اپنے اس لڑکی کو۔ ایسی وہ خود وائٹ بننا چاہتے تھے، اس کے لیے بہت ہی زیادہ کاسٹلی انہوں نے پلاسٹک سرجری کروائی اپنی، یہاں تک اپنے چہرے ہی بگاڑ لیا انہوں نے، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی۔ عجیب عجیب ان کے عادتیں تھے۔ تو پیسہ کمایا، لیکن ان کے سامنے چونکہ کوئی ایک گول نہیں تھا تو وہ ڈسٹریکٹ ہوتے رہے، اور مرے تو ان کے پاس $500 ملین کا لون تھا۔ تو دیکھیں، یہ انڈیویجول کی بات بھی ہے اور یہ بڑے حکومتوں کی بات بھی ہے۔ جیسے امریکہ کو لیجیے آپ، امریکہ سپر پاور مانا جاتا ہے۔ تو پہلے یعنی سیکنڈ ورلڈ وار تک اس کا جو موٹو تھا وہ تھا دا بزنس آف امریکہ از بزنس۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بیچ میں جو گزرا ہے جو زمانہ، تو امریکہ کا تھا دا بزنس آف امریکہ از بزنس۔ خوب پیسہ کمایا، بہت پیسہ کمایا۔ پھر کیا ہوا، ان کا ڈسٹریکشن آ گیا، اب ان کو ورلڈ لیڈرشپ کا شوق ہو گیا۔ تو کہاں کہاں داخل ہو گئے، ویتنام میں داخل ہو گئے، عراق وار میں داخل ہو گئے، افغانستان وار میں داخل ہو گئے، ہر طرف انہوں نے اپنے اڈے بنائے، اتنا کہ وہ ان کے لیے ان مینیجبل ہو گیا۔ اب امریکہ خود بھی ڈیٹ میں پڑا ہوا ہے۔ ریسیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ امریکہ کی وجہ سے ہے۔
تو یہ تھا ڈو ٹو ڈسٹریکشن. اگر امریکہ اسی پر رہتا جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بیچ میں اس کا موٹو تھا کہ دی بزنس آف امریکہ از بزنس، تو ابھی تک وہ سپر پاور کا اس پر ایروجن نہ ہوتا، جبکہ اب ایروجن ہو چکا ہے. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سیکولر لوگوں کے لیے بھی ہے اور فیتھفل لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے سامنے ایک بہت ہی ویل کنسیڈرڈ گول ہو جس سے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو، تب بھی وہ کوئی بڑی اچیومنٹ ان کو ہوتی ہے. میں ایک بار ایک سپر فاسٹ ایکسپریس میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو میں دیکھا کہ بس بھاگی چلی جا رہی ہے، بیچ میں اسٹیشن آتے ہیں بہت سے، کہیں رکتی نہیں، وہ چلی جا رہی سے بڑے بڑے جنکشن پر اس کو رکتی تھی وہ. تو میں سوچا کہ یہ معاملہ انسان کا ہونا چاہیے کہ ایک بڑا گول اس کے سامنے ہو اور چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں اس پر وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑتے ہوئے اپنے بڑے گول کی طرف بھاگتا رہے. تو سپر فاسٹ ایکسپریس کو دیکھ کر میں سمجھا کہ یہی انسان کا بھی معاملہ ہونا چاہیے. تو جب بھی آدمی کے سامنے کوئی بڑا گول نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے. کیونکہ دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہر وقت کوئی پرووکیشن ہے، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی، کسی نے آپ کو برا کہہ دیا، کسی نے کوئی نقصان پہنچا دیا. ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ اسے ڈسٹریکٹ ہو جائیں. لیکن جب آپ سامنے بڑا گول ہوتا ہے تو آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، آپ اگنور کرتے ہوئے ان ساری باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنے گول کی طرف چلتے رہتے ہیں. یہ ہے کامیابی کا راز. اب میں اسلام کی طرف آتا ہوں. دیکھیے ابن ماجہ اور الدارمی میں ایک روایت آئی ہے، بہت زیادہ اس کو آپ سوچنے کی ضرورت ہے. صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسا کیا کہ آپ زمین پر ایک لمبی لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور پھر دائیں بائیں اس کے لکیریں کھینچی، چھوٹی لکیریں، یعنی ایک سیدھی بڑی لکیر، پھر ادھر ادھر لکیریں. اور فرمایا کہ یہ ہے خدا کی طرف جانے کا سیدھا راستہ. اور دائیں بائیں جو لکیریں ہیں وہ شیطان کی طرف جاتی ہیں. ہر لکیر کے سرے پر ایک شیطان ہے، بلا رہا ہے کہ آؤ میری طرف. جتنے ادھر ادھر لکیریں ہیں جو لائنیں ہیں، تو ہر لائن کے سرے پر ایک شیطان ہے، بلاتا ہے کہ میری طرف آؤ. یہ کہا تھا، یہ ایک مثال کی شکل میں آپ نے بتایا کہ زندگی کا معاملہ کیا ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اس سلسلے میں 2 آیتیں قرآن میں آئی ہیں. ایک ہے وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، یہ سیدھا راستہ خدا کی طرف جاتا ہے اور اس کے ادھر ادھر کچھ بھٹکنے والے راستے ہیں. اور دوسری آیت جو ہے سورہ یوسف میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی، نہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو، کیا صاحب؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دو کہ یہ ہے میرا راستہ، میں دعوت دیتا ہوں اس راستے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف. کہ دعوت اللہ میرا راستہ ہے، سیدھا چلا جا رہا ہے خدا کی طرف. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ ہے سورہ یوسف، قرآن کی چیپٹر نمبر 12 ہے
اور اس کا ورس نمبر 108 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 108 میں یہ آیت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لکیر سیدھی والی لکیر ہے یہ ہے دعوت اللہ کی لکیر، خدا کی طرف بلانا. یہاں پر جو لفظ ہے علی بصیرۃ، اس کو میں نے بہت غور کیا کہ کیا مطلب ہے اس کا. بصیرت کا لٹرل مطلب ہوتا ہے ویژن. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ راستہ جو ہے ایک ویل کنسیڈرڈ گول کے معنی میں یہاں علی بصیرۃ، یہ میرا ویل کنسیڈرڈ گول ہے، میں ڈسٹریکٹ ہونے والا نہیں ہوں ادھر ادھر. جب آپ کے سامنے کوئی ویل کنسیڈرڈ گول ہو، بہت سوچا سمجھا گول، تو آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. اور جب بہت سوچا سمجھا گول نہ ہو، آپ ریئیکشن میں ایک طرف چل پڑے ہوں، بھڑک کر ایک طرف چل پڑے ہوں، تو دیر از ناٹ ویل کنسیڈرڈ گول، تو آپ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ دعوت اللہ جو ہے وہ پرافٹ کا ویل کنسیڈرڈ گول تھا. تو ادھر ادھر جو بھٹکاؤ تھے، بھٹکاؤ کیا ہوتے ہیں؟ وہی میں نے عرض کیا کہ کسی نے پرووک کر دیا، کسی نے پتھر مار دیا، کسی نے آپ سے کچھ چھین لیا، کسی نے آپ کو برا کر دیا، کسی نے آپ نے گستاخی کر دی، کسی نے آپ کے خلاف کارٹون چھاپ دیا. یہ سب کیا ہے؟ وہ ڈسٹریکشن ہے جو شیطان بڑھاتا ہے ان کی طرف. آج کل کیا ہے، ابھی ایک پیپر میں تھا کہ کہیں کوئی معاملہ تھا تو پولیس گھس گئی وہاں پر، تو وہاں پر کچھ چیزیں جھپٹی ہوئی، اس میں قرآن کہیں تھا، وہاں قرآن گر گیا. اب اخبار کو کیسے بات کہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی. اب سارے مسلمان کے ساتھ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے کہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سب ڈسٹریکشن ہے. چونکہ لوگوں کے سامنے دعوت اللہ ایز اے ویل کنسیڈرڈ گول نہیں ہے، اس لیے سب کر رہے ہیں. اور اسے ساری دنیا میں ہی ہو رہا ہے. ہر وہ واقعہ آپ کو بھٹکا دیتا ہے، جو واقعہ جو آپ کی جذبات کو چھیڑ دے، جو آپ کو کچھ برا لگ جائے، جو آپ کو پرووک کر دے، تو بس کافی ہے بھٹکنے کے لیے. اس پر غور کرتے ہوئے سمجھ میں آیا کہ دیکھیے پروفٹ کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ایک لفظ میں یہ کہوں گا کہ ایکٹیوسٹ ان دعوی اور اسٹیٹس کوئسٹ ان ادر میٹرس، یہ پرافٹ کا طریقہ. ایکٹیوسٹ ان دعوی اینڈ اسٹیٹس کوئسٹ ان ادر میٹرس. یہ سوچا سمجھا راستہ یہ ہے کہ ہمیں دعوت دینا ہے، دعوت دینا ہے، دعوت دینا ہے. اب اور اگر کچھ باتیں آئیں جو پرووک کریں، جو ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں، تو ہم اس کو اگنور کریں گے، ادھر ہمیں جانا نہیں ہے. یہ ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ان رسول کا بھی ہے اور جو آپ کا اتباع کریں، جو آپ کے فالوورس ہیں، جو دوسرے اہل ایمان ہیں، ان کو بھی اسی پر چلنا ہے. یہ جو آیت ہے، یہ آیت آئی ہے سورہ یوسف میں. یوسف پرافٹ تھے، اسرائیلی پرافٹ. ان کا ذکر تفصیل سے بائبل میں بھی ہے، اور قرآن میں ان کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے. دیکھیے قرآن میں 114 چیپٹر ہے، لیکن ایسی چیپٹر صرف ایک ہے جس میں پورے چیپٹر کا سبجیکٹ صرف ایک ہو، ایک شخصیت ہو. ایسا کوئی دوسرا چیپٹر قرآن میں نہیں ہے. تو یہ جو ہے
سورہ یوسف پوری کی پوری ایک شخصیت پر ہے. اچھا، اس کا جو بگننگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بگننگ بہت سوچنے کی بات ہے. بگننگ یہ ہے کہ اس کو احسن القصص بتایا گیا. یعنی اس سورہ میں تم کو ہم ایک احسن القصص بتا رہے ہیں، یعنی بیسٹ اسٹوری. نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص. ہم تم کو بتاتے ہیں ایک بیسٹ اسٹوری. کتنی عجیب بگننگ ہے یہ اس سورہ کی. اس پر غور کیجیے. نحن نقص علیک احسن القصص. اس چیپٹر میں ہم تم کو بتا رہے ہیں ایک بہت سی بیسٹ اسٹوری. بیسٹ کیا مطلب؟ بیسٹ مانے ہے کہ ناول جیسی اسٹوری نہیں، اس میں لیسن ہے، اس میں سبق ہے، اس میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. اب دیکھیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس چیپٹر کی. آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کنا میں پیدا ہوئے، یعنی پیلسٹائن کے ایریا میں. پیلسٹائن کی سرحد پر، پیلسٹائن اور شام کے بیچ میں جگہ تھی کنا. شام یعنی سیریا اور پیلسٹائن کے جہاں ملتے تھے وہاں پر، تو وہاں پر آپ پیدا ہوئے. وہ پیلسٹائن کے ایریا تھا وہ. تو پھر ایک لمبا قصہ جو آپ جانتے ہیں کہ پھر آپ کیسے کیسے پہنچے، آپ ایجپٹ پہنچے اور پھر وہاں پہ بہت کچھ پیش آئے، بہت ساری باتیں وہ آپ دیکھ لیجیے اس میں. پھر وہ پریزن میں ڈال دیے گئے. ایک بہت ہی بعد آدمی، یعنی آج کل جو مسلمانوں میں کیا ہے، میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا، ایک مسلم نوجوان کا. ان کا کہ ہم لوگ کئی دوست ہیں ہمارے اور ایک ہفتے سے ایک بحث کر رہے ہیں، ابھی تک طے نہیں ہوا. اب آپ کچھ طے کر لیجیے. بحث کیا تھی؟ بحث یہ تھی کہ حضرت یوسف زیادہ بیوٹیفل تھے کہ رسول اللہ زیادہ بیوٹیفل تھے. میں نے کہا استغفر اللہ، یہی ملا آپ کو قرآن حدیث سے؟ یعنی وہ 7 دن سے اسی پر بحث کر رہے تھے. وہ کیا اسی پر علماء بھی پھنسے گئے، ہمارے علماء سب اسی میں پھنسے گئے. اسی پر باقاعدہ نعتخوانی ہوئی ہے. باقاعدہ حسن یوسف دم اسی ید بیضا داری، آج خوبہ ہمہ دارم کو تنہا داری. سارے لوگ اسی بحثوں میں پڑیں گے کہ رسول اللہ زیادہ حسین تھے، زیادہ بیوٹیفل تھے، وغیرہ وغیرہ. صحیح کیے نہ قرآن میں نہ کہیں کچھ ہے، یہ تو اسرائیلی کہانیاں ہیں. تو بار میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو زیادہ بڑی بات ہے وہ کیا ہے؟ حضرت یوسف کو مصر میں اس وقت ایک مشرک بادشاہ کی حکومت تھی. کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو بالکل یعنی ایک بے گناہ شخص کو، حضرت یوسف بے گناہ تھے، یعنی 1% بھی آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ایسے والا حالات پیش آئے کہ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، پریزن میں ڈال دیا گیا. وہاں آپ کو کئی سال تک رہنا پڑا. تو وہاں پر آپ کو جو دوسرے لوگ قید میں تھے ان سے انٹریکشن کا موقع ملا. جیل میں آپ جانتے ہیں کہ اور بھی قیدی ہوتے ہیں، تو ان سے انٹریکشن کا موقع ملا آپ کو. تو آج کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ شکایت، سازش. یعنی شکایتیں کریں گے کہ دیکھو میں بے گناہ تھا اور مجھے ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا. کیسا تمہارا قانون ہے، کیسا تمہارا ملک ہے؟ ہر آدمی شکایتیں کرے گا. اور آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ سازشیں کرتے ہیں، یعنی قیدی سب مل کر کے بھاگ کھڑے یہاں سے، یعنی جیل سے بھاگنے کی پلاننگ کرتے ہیں. یہ سارا نگیٹو باتیں ہوتی ہیں جیل میں. حضرت یوسف نے کیا کیا؟ اس طرح کی کوئی ایک بات وہ سے نہیں نکالی، کوئی نگیٹو بات نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی کمپلین نہیں.
آپ نے وہاں دعوت کا کام شروع کر دیا. یعنی اس جیل میں آپ کو انسان مل گئے تو آپ کو دعوت کے لیے کام مل گیا. تو قرآن میں ہے کہ آپ نے جیل کے ساتھی سے کہا، وہ مشرک تھا ظاہر ہے، کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یعنی توحید کی دعوت دی اس کو. وہ پوچھتا تھا کئی دیوتاؤں کو، کئی آئیڈلس کو، تو آپ نے اس کو ایک خدا کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ انسان کو ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تو یہ ہے لیسن سب سے بڑا. اسی بنا پر وہ اصل القصص ہے کہ بہت سے آرٹس پیش آئے ان کو، بہت سے پرووکیٹو سچویشن پیش آئے ان کو، بہت سی مصیبتیں ان کے اوپر پڑی، لیکن کسی چیز کا کوئی ذرا بھی اشارہ بھی ذکر نہیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ انسان ہے تو ہمیں دعوت کا کام کرنے کا موقع ہے. ایز این اپرچونٹی فار دا ورک اس کو لے لیا انہوں نے. کتنی بڑی بات ہے یہ. بات آج پوری دنیا میں ملی ہوئی ہے. میرے جو موقع ملا تھا یوسف کو پریزن کے اندر، وہ ہم کو پوری دنیا میں ملا ہوا ہے. میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک قصہ یاد آیا. عباسی خلافت جو تھی اس کا 5واں خلیفہ تھا ہارون الرشید. تو بغداد میں اس کا محل تھا. بہت بڑی اس کا امپائر تھا، سمجھیے عباسی امپائر. ایشیا سے افریقہ تک پھیلا ہوا. تو محل کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی ملکہ کے ساتھ. تو آسمان پر اس نے دیکھا کہ ایک بادل تیرتا ہوا جا رہا ہے. بادل کا ٹکڑا، آج آپ نے دیکھا ہوگا بادل کے ٹکڑے آسمان میں تھے. تو اس نے بہت ہی اس کے ساتھ کہا کہ امتری ہے سشے تھے فسیاتی نہیں خراج ہو. امتری ہے سشے تھے فسیاتی نہیں خراج ہو. یہ جہاں بھی چاہتا جا کے برس، تیرا خراج میرے پاس آئے گا. یہ تیرے برسنے جو پیداوار ہوگی، جو ایگریکلچر پروڈکٹ تیار ہوں گے، تو اس کا جو ریونیو ہے میرے پاس آئے گا. اس کا ریونیو یہ اتنی بڑی اس کی سلطنت تھی کہ اس نے کہا کہ جہاں جا کے برس، تیرا ریونیو میرے پاس آئے گا. تو میں سوچا کہ آج جو ہے ساری دنیا ہی میں اس نے تو اس کی ریونیو کو دیکھا تھا، آج دعویٰ اپرچونٹیز کے روپ میں ساری دنیا ہمارے لیے ہو گئی. کہیں بھی جا کر دیکھیے آپ، دعویٰ ورک کی اپرچونٹی ہے. ہارون رشید نے اس اعتبار سے دیکھا تھا کہ ہر جگہ کا ریونیو اس کے پاس آئے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں آپ کے لیے دعویٰ کی اپرچونٹی کھل گئی. جہاں بھی انسان ہے وہاں اپنی دعویٰ ورک کا موقع موجود ہے. کسی بھی آئی لینڈ میں، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی گوشے میں، دنیا میں 200 ملک ہیں، ہر ملک میں آپ کو دعوت کی اپرچونٹیز ملی ہوئی ہے. تو ہارون رشید سے ملین ٹائم زیادہ بڑی اپرچونٹی ہم کو ملی ہوئی. ریونیو کی حقیقت کیا ہے، لیکن دعوت تو بہت بڑی چیز ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک انسان کو اگر تمہارے ذریعے سے سچائی مل جائے تو سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. اس زمانے سرخ اونٹ کو سمجھا جاتا تھا کہ گولڈ ہے، گولڈ بہت بڑی چیز. تو ریونیو کی کیا حیثیت ہے، لیکن دعویٰ اپرچونٹیز تو اس سے ملین ٹائم زیادہ بڑی چیزیں ہیں کہ سارے انسانوں کو سچائی کا پیغام دینا، سارے شایوں کو جنت سائے میں جانے کی کوشش کرنا، سارے انسانوں کو بتانا کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے. یہ کتنا بڑا کام ہے.
اور اس کے لیے ساری دنیا اپرچونٹی کھلی ہوئی ہے. تو یوسف علیہ السلام کو موقع ملا پریزن کے اندر تو سب کو بلا دیا انہوں نے. آج بھی جو دعویٰ اپرچونٹیز ہیں ہم کو بلانا پڑے گا تب اس کو اویل کر پائیں گے. آپ دیکھیں مسلمان اللہ رہنے گا, کسی مسلمان سے بات کیجیے فوراً ڈگری بولے گا. ابھی کل پرسوں ایک ساتھ ملاقات ہوئی, امریکہ یونیورسٹی میں ہے, وہ امریکہ کی یونیورسٹی میں ہے, وہ انڈین ہے امریکہ کی یونیورسٹی میں. تو انہوں نے بات چیت میں کیا کہہ دیا, آئی ہیٹ امریکہ. آپ غور کیجئے کہ وہی کی یونیورسٹی میں وہ ان کو پیسہ مل رہا ہے, وہاں پر سیلری مل رہی ہے, وہاں پر ٹیچر بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں آئی ہیٹ امریکہ. تو کیسے دعویٰ ورک کریں گے آپ؟ دعویٰ ورک کرنے کے لیے یہی پرائز دینا ہے آپ کو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا کہ ان کو لوگوں نے ڈال دیا پریزن میں, تب بھی ان کے دل میں ہیٹ نہیں آیا, کوئی کمپلین نہیں آیا. اب تو کسی نے آپ کو دل میں نہیں ڈالا ہے, تب بھی آپ کہتے ہیں کہ آئی ہیٹ امریکہ. تو آپ دعویٰ ورک کیا کریں گے؟ تو دنیا میں دعوت کی اپرچونٹی گلوبل لیول پر کھل گئی ہے, گلوبل لیول پر. لیکن آپ دیکھیے مسلمان اس کو اویل کہاں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہیٹ میں جیتے ہیں, وائلنس کر رہے ہیں. ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کا آپ کہتے ہیں کہ مسلمان وائلنس کر رہے ہیں, تو مسلمان دوسرے وائلنس کر رہے ہیں. وائلنس از ناٹ مناپلی آف مسلم. تو میں دو باتیں کہیں, ایک تو دیکھیے آپ کہتے ہیں جس چیز کو جہاد, دوسروں کی نظر میں کیا ہے وہ, لوگ نظر ٹیررزم ہے. میں نے کو حدیثیں پیش کی کہ دوسروں کی نظر میں اگر وہ کچھ اور ہو تو اسی کا آپ کو لحاظ کرنا پڑتا ہے. جیسے رسول اللہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی. وہ بہت غلط آدمی تھا, وہ کانسپریسی کرتا تھا, مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا, اسلام کو راستہ روکنا چاہتا تھا. اس کے اپنے بیٹے نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا, اور اس کے اپنے بیٹے نے. تو اس میں منع کیا کہ نہیں, لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں, کیونکہ وہ بھی ایمان لا چکا تھا لیکن پھر منافق بن گیا تھا وہ, کہ لوگ کہیں کہ محمد یقتل اصحاب, محمد تو اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہیں. یعنی اگرچہ اس کا بیٹا قتل کرے گا اس لیے کہ وہ برائی پھیلا رہا ہے, لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. تو لوگوں کی نظر میں جو امیج بن گئی اس کا لحاظ کیا آپ نے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے اس کو. جیسے کارٹون چھپا ڈنمارک میں, مسلمانوں نے کیا لیا اس کو کہ رسول اللہ صاحب گستاخ کیا, لیکن دوسروں نے کیا لیا اس کو کہ مسلمان انٹالرنٹ ہوتے ہیں, مسلمانوں میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, مسلمان وائلنٹ ہوتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں کچھ بھی ہو, دیکھنا ایک دوسرے اس کو کس سینس میں لے رہے ہیں. تو رسول اللہ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے مائنڈ میں کیا ہے, اس کے بیٹے کے مائنڈ میں کیا ہے, دوسرے کس سینس میں لے گیا اس کو. یہ دیکھا آپ نے, منع کر دیا اس آدمی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو کہ مسلمان سوچتے نہیں, زیادہ اس بات کا ہنگامہ کھا کر دیتے ہیں. قرآن کی بے حرمتی, مسجد کی بے حرمتی. ابھی ایک میں نے خبر پڑھی, 2-4 دن کی بات ہے, کہ اس میں تھا مسجد کی بے حرمتی. تو کیا تھا اس میں کہ اس میں کچھ پولیس کے لوگ داخل ہو گئے, وہاں کی چٹائیوں پر انہوں نے چلنے لگے, چٹائیوں پر جوتا پہنے ہوئے, تو چٹائیوں کی بے حرمتی ہو گئی, اب مسجد کی بے حرمتی ہو گئی, اور ہنگامہ ایسا ہو گیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل ہے اسلام کا کہ ایک چیز چاہے آپ کے اپنے نام کے اعتبار سے صحیح ہو تب بھی اس کو سوچ آپ نہیں کریں گے جبکہ دوسرے لوگ اس سے نگیٹو امپریشن لے رہے ہوں. جیسے افغانستان میں انہوں نے فلاگنگ کیا, لیکن دنیا میں کیا پھیلا
کہ اسلام کی جو وائلنٹ ریلیجن، مسلم آر ٹیررسٹ، ایسے ہاتھ میں فراغی نہیں کی جائے گی. یاد رکھیے، سمجھایا بجایا جائے گا ان کو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر فرض کیجئے اس نے ایسا کھیل کیا ہے کہ جس میں اس کو فراغی کرنے کی ضرورت ہے، تب بھی اگر دنیا میں میڈیا، آج میڈیا کے زمانے میں وی آر لیونگ ان دی ایج آف میڈیا، آپ یہاں فراغی کریں گے اور اس کی تصویر ساری دنیا میں دکھائی جائے گی. دیکھو اسلام کتنا بادشاہ مذہب ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مسلمانوں کو کام ہی وائلنس کرنا. تو جب ایسی سچویشن ہو کہ اس کی وجہ سے اسلام کی امیج بگڑ رہی ہو تو وہ کام نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے بہت سی میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو کہ جب بھی ایسی سچویشن پیدا ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ جو تھا، کعبہ، میں آخری مثال دیتا ہوں آپ کو، آخری مثال، اس کا آج کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے. حضرت ابراہیم نے بنایا تھا کعبہ کو 4000 سال پہلے. تو جو بنایا تھا انہوں نے کعبہ کو تو لمبا تھا، مسجد تھی وہ. اب جو بھی جاتا ہے حج کرنے وہ جانتا ہے کہ کعبہ چوکور اسکوائر بلڈنگ ہے اس کی. حضرت ابراہیم نے اس کو نہیں بنایا تھا، اس کو تھوڑا لمبا تھا وہ. رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ، اچھا یہ اب جو چوکور ہے یہ مشرکین نے بنایا تھا، ابراہیم کی بیس پر نہیں ہے وہ کعبہ. کیسی عجیب بات ہے کہ جو سب سے بڑی عبادت ہے مسلمانوں کی، جس میں کعبہ کے طواف کیا جاتا ہے، وہ مشرکین کی بیس پر کھڑا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی بیس پر نہیں کھڑا ہوا ہے. آپ کو شک ہو تو جا کر دیکھ لیجیے، اب بخاری کی روایت پڑھ لیجیے آپ. کیسی عجیب بات لوگ ہوتی، روزہ کھا کر تمہاری بات ہے. یاد رکھیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو کعبہ تھا اس کی جو بلڈنگ تھی وہ مشرکین کی بنائی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم کی بات نہیں تھی، تو ختم ہو چکی تھی، گر گئی تھی کسی طوفان میں، دوبارہ بنایا مشرکین نے، تو لمبا تھا اس کو چوکور کر دیا. رسول اللہ نے کہا عائشہ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ حضرت ابراہیم والی بنیاد کو کھاتا ہوں، اس کو ویسے ہی بناؤں اس کو. تو عائشہ نے کہا کہ اب بنا دیجیے، کون روکتا ہے آپ کو؟ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. تو آپ نے سمجھا کہ نہیں، اس سے بدنامی ہوگی. لوگ سمجھیں کہ دیکھو یہ کعبہ کو بھی توڑ رہے ہیں، کیونکہ آتا ہے حدثہ ہیں، ابھی نئے آئے اسلام میں، ابھی اسلام کی تربیت نہیں ہوئی، ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی، ایجوکیٹ نہیں کیے گئے ہیں، وہ ابھی سمجھتے نہیں باتوں کو. تو ہم تو یہ سمجھ کر کریں گے کہ ہم کعبہ کو ابراہیم کی بنیاد پر کھڑا کر رہے ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ دیکھو کعبہ بھی اٹھا دیا انہوں نے، چلا رہا ہے اتنے زمانے سے، اس کو بھی انہوں نے بدل دیا، تو اسلام کی امیج خراب ہوگی. یہ روایت موجود ہے بخاری میں، اس کو شک ہو دیکھ لیا بخاری میں. تو آپ نے چھوڑ دیا اس کو. آج جو لوگ جا کر عمرہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، جس کعبہ کا وہ طواف کرتے ہیں وہ کعبہ مشرکین کے بیس پر کھڑا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کے بیس پر نہیں کھڑا ہوا ہے. اتنا زیادہ خیال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کہ اسلام کی امیج نہ بگڑے، صرف اس لیے کہ امیج بگڑنا نہ پائے. آج کل کہا جاتا ہے امیج بلڈنگ پروسیس، یہ اسلام کا بھی پرنسپل ہے، امیج بلڈنگ پروسیس. یعنی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا، آپ نے کہ ایک اچھا کام بھی اس وقت نہیں کیا جائے گا جب کہ اس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہو، کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے مائنڈ میں کچھ اور خیالات ہوتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ہوگا، ان کے مائنڈ میں کچھ اور ہوگا. امیج جو بنانے والے ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں، ان کی سوچ الگ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ الگ ہے، ان کی کنڈیشننگ الگ ہے. تو اتنا زیادہ آپ نے اس معاملے میں امت کے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا آپ نے، ایک بہت ہی آخری مثال کے ذریعے سے.
کہ ایک کام تم کو بظاہر اچھا لگے، تمہاری اپنی سمجھ سے وہ اچھا کام ہو، لیکن دوسرے لوگ جو اس کو دیکھیں گے ان کا مائنڈ سیٹ الگ ہوگا، ان کی سوچ الگ ہوگی، وہ اس سے ان کی نظر میں اسلام کی امیج بگڑے گی، تو ایسا کام مت کرنا تم۔ اب آپ دیکھیے کیا کر رہے ہیں لوگ، ہر دن ایسے کام کر رہے ہیں مسلمان جس سے اسلام کی امیج خراب ہوتی ہے، ہر دن ہر دن ہر دن۔ یعنی حج کرنے کے لیے تو ایک رسول اللہ نے صرف ایک حج کیا تھا، اب تو ہر سال جا کے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرنے کی دو مچی ہوئی، لیکن سبق کوئی نہیں لیتا۔ میں جب حج کرنے گیا تھا تو میں دیر تک یہی دیکھتا رہا کہ یہ کعبہ کتنی بڑی مثال ہے، یہ اس کو دیکھ کر میں روتا تھا کہ رسول اللہ نے کتنی بڑی مثال قائم کی کہ اپنی امت کے لیے کہ دیکھو کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس سے اسلام کی امیج خراب ہوتی ہے، کیوں اس سے دعویٰ پرست خراب ہو بگڑ جاتا ہے۔ اگر اسلام کی امیج خراب ہو جائے تو دعویٰ پرست کیسے چلے گا؟ اگر اسلام کی امیج خراب ہوگا کہ اسلام ایک وائلنٹ ریلیجن ہے، مسلم ٹیررسٹ ہوتے ہیں، تو ایسے ماحول میں دعویٰ ورک ہو سکتا ہے؟ تو دعویٰ جو ہے سپریم ہے اسلام میں، سپریم ہے، سپریم گول جو ہے مسلمانوں کا دعویٰ ہے، باقی سب سیکنڈری، باقی سب سیکنڈری، اور یہ اس سے کلیئر طور پر ثابت ہوتا ہے کہ سب سیکنڈری ہے، باقی سب سے بڑا جو کنسیڈریشن ہے، سب سے بڑا جو کنسرن ہے، سب سے بڑا جو گول ہے وہ ہے دعوت 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 دعوت، باقی سب سیکنڈری۔ آج کل دیکھیے آپ دنیا میں کہیں بھی جائیے، ہر دن مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں، ہر دن ریئیکٹ کرتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوئی اور فوراً کوئی اسپیچ دے گا، کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا، کوئی جلوس نکالے گا، کوئی جلسہ کرے گا اور پھر بتائے گا کہ مسلمان اسلام کے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف یہ ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف وہ ہو رہا ہے، اور میڈیا میں سب پر کیا بنتا ہے؟ جب یہ سب چیزیں چھپتی ہیں یعنی میڈیا میں، تو کیا بنتا ہے کہ اسلام تو اسلامی ریلیجن وائل۔ میں بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ لندن میں جو پرچہ نکلتا ہے ٹائمز، اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا اسلام پر آرٹیکل چھپا تھا، اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ A religion that sanctions violence. A religion that sanctions violence. یہ امیج بنتی ہے، یہ امیج بنتی ہے۔ تو چونکہ مسلمانوں کے سامنے یہ کلیئر نہیں ہے کہ گول ہمارا ہے دعوت، باقی سب چیزیں جو ہے سیکنڈری، تو ہر وقت ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یقین کہ ڈسٹریکشن کسی طریقے سے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ڈسٹریکشن کے دو پرائز دینی پڑتی، دو۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے ٹائم کو ویسٹ کیا، اپنے منی کو ویسٹ کیا، اپنی انرجی کو ویسٹ کیا۔ جب بھی آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، جیسے امریکہ نے خلیج وار میں $5 ٹریلین خرچ کیا، $5 ٹریلین، میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو سب ویسٹ ہو گیا نا، $5 ٹریلین ویسٹ ہو گیا۔ یہ مسلمان یہ نہیں کر رہے ہیں، ساری دنیا میں ہر وقت شور غل مچائے گئے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے، وہ ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، ہمارے خلاف وہ ہو رہا ہے۔ کسی بھی مسلمانوں کے اخبار پر پڑھ گئے، کسی مسلمان کے میگزین پر پڑھ گئے، مسلمان کسی بھی جلسے میں جائیے آپ، وداؤٹ اے ایکسیپشن، ہر جگہ آپ کو نگیٹو بولی ملے گی سننے کی، ہر جگہ نگیٹو بولی ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈسٹریکشن ہے، اسی لیے دعویٰ ورک نہیں کر پا رہے ہیں مسلمان۔ دیکھیے دوسرے انسان آپ کے لیے مدعو ہے، مدعو۔ آپ ایڈریسر ہیں، وہ ایڈریسی ہیں، آپ دائی ہیں، وہ مدعو ہے۔
جب مدعو کے خلاف آپ کی جب نفرت آ جائے تو آپ دعوتی کام کریں گے؟ مجھے پرانی دلی میں رہتا تھا پہلے، میں ایک قصہ آیا تھا مجھے. پرانی دلی میں ایک ایریا جس میں سب مسلمان ہیں، اولڈ دلی میں، وہاں پہ ایک ہندو کی کپڑے کی دکان تھی. آس پاس سب مسلمان تھے، دکان کپڑے کی ہندو کی تھی. تو ایک بوڑھے مسلمان وہاں اکثر آ کر بیٹھتے تھے، تو مسلمانوں کی شکایتیں کرتے تھے، یعنی محلے کے مسلمانوں کی شکایتیں کرتے تھے. تو وہ جو ہندو دکاندار تھا وہ سنتے سنتے ایک دن کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر کہ بھائی صاحب، یہ بہت بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ ہندو اس مسلمان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی صاحب، آپ جن کی شکایتیں کرتے ہیں وہ میرے گاہک ہیں، وہ میرے کسٹمر ہیں. آپ جن کی شکایتیں کرتے ہیں وہ میرے کسٹمر ہیں. اگر کسٹمر کے خلاف میرے دل میں ہیٹ آ گیا تو میں اس کو بزنس نہیں کر سکتا. اس کو سوچیے. ایک بزنس مین اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اپنے کسٹمر سے ہیٹ کرے. وہ کیوں؟ بزنس کا جپرڈائز ہو جائے گا. اچھا بزنس مین وہ ہے جو اپنے کسٹمر سے محبت کرے، جس کو کہتے ہیں فرینڈلی بہیویئر جس کا ہو کسٹمر کے ساتھ، کسٹمر فرینڈلی بہیویئر ہو، جس کو کہتے ہیں کسٹمر فرینڈلی بہیویئر. تو ایک سچا بزنس مین اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے کسٹمر کے خلاف اس کے دل میں ہیٹ آ جائے. اسی طرح سے ایک دائی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ بدو خراب اس کے دل میں ہیٹ آ جائے. اور سارے مسلمان ہیٹ لیے بیٹھے ہیں، سارے مسلمان ہیٹ لیے بیٹھے. میں تو جس سے ملتا ہوں، جس سے بھی اسکروٹنی کرتا ہوں، اسکروٹنی اندر ہیٹ نکلتا ہے. چاہے مسٹر ہو یا مولوی ہو، داڑھی والوں ہو یا داڑھی والے ہو، چاہے انڈیا ہو یا امریکہ ہو، ہر جگہ اگر آپ کو شک ہو کسی بھی اسٹریٹ سے ایک مسلمان کو پکڑیے اور اس کے اسکروٹنی کیجیے، اس کے دل سے ہیٹ نکلے گا. ہندو کے خلاف، یہودی کے خلاف، امریکہ کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے خلاف. تو ایک سچا بزنس مین اس کو افورڈ نہیں کر پاتا کہ وہ اپنے کسٹمر سے ہیٹ کرے، نفرت کرے. اسی طریقے سے، بلکہ اس سے بلین ٹائم زیادہ میں کہتا ہوں، بلین ٹائم زیادہ، ایک دائی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے مدعو کے خلاف اس کے دل میں ہیٹ آ جائے. ہر بلیور ایک دائی ہے، ہر مسلم ایک دائی ہے، ہر مومن ایک دائی ہے. ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا کام کیا ہے؟ دعوت اللہ. یہ میں کر رہا ہوں اور یہی میرے ساتھیوں کو کرنا ہے. انا و من اتبعنی، میرے فالوورز جو ہیں ان کو بھی یہی کرنا ہے، میرے فالوورز جو ہیں ان کو بھی یہی کرنا ہے. تو ایک ایک مسلمان کا یاد رکھیے. ایک غلط مسئلہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ دعوت جو ہے فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. یہ غلط مسئلہ ہے. یہ بالکل دعوت بلا شبہ فرض عین ہے. ایک ایک مسلمان کو یہ کام کرنا ہے، جس طرح نماز پڑھنا ہے اسی طریقے سے. یاد رکھیے دعوت کا تعلق انٹریکشن سے. جہاں انٹریکشن ہوا دعوت آپ کو پر فرض ہو گئی. جب فرض کفایہ فرض عین کہ اس میں اس کو نہیں آپ سمجھ سکتے آپ اس چیز کو. بلا شبہ دعوت فرض عین یعنی ہر شخص کو دعوت دینا ہے. اگر وہ مجھ سے نہیں بول سکتا تو اپنی پاکٹ میں وہ اسلامک لٹریچر رکھے، اسلامک پمفلیٹ رکھے، وہ لوگوں کو دیتا رہے. پرنٹنگ پریس کے زمانے میں تو دعوت بالکل آسان ہو چکی ہے. پرنٹنگ پریس کے زمانے میں آپ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کو اپنے بیگ میں، اپنے پاکٹ میں پمفلیٹ رکھ لیجیے، جو ملے اس کو دیتے رہیے. اب پرنٹنگ پریس کے زمانے میں رہ گئے ہیں.
تو ہر مسلمان کو یاد رکھے جس طرح نماز پڑھنا ہے اس طرح اس کو دعوت بھی کرنا ہے، اور جب دعوت کرنا ہے تو انسان سے اس کو محبت کرنا ہے۔ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ لو یور اینیمی، اپنے دشمن سے محبت کرو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ سب لوگ تمہارے دائی مدعو ہیں، تم دائی ہو، سب لوگ تمہارے مدعو ہیں، چاہے دشمن ہو یا دوست، وائٹ ہو یا بلیک، اس کمیونٹی کا اس کمیونٹی کا، تو تمہیں اس سے محبت ہی کرنا ہے۔ تم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ یہ فرینڈ ہے یا میرا دشمن ہے، نہیں، سب تمہارے دوست ہیں، سب سے تمہیں محبت کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور یہ سورہ یوسف کو آپ پھر جا کر پڑھیے، واپس جا کر کے، کتنی زبردست سورہ ہے۔ اور کیوں اس سورت میں جو قصہ بیان ہو اصل القصص کیوں کہا گیا ہے، بیسٹ اسٹوری کیوں کہا گیا ہے؟ بیسٹ اسٹوری اس لیے کہا گیا ہے اس کو کہ حضرت یوسف کو وطن چھوٹا ان کا، وطن چھوٹا ان کا، زبردستی چھوٹا تھا وطن، خود سے وہ نہیں وہاں سے مائگریٹ کر گئے تھے، وہاں سے یعنی کنا سے مائگریٹ کر کے نہیں گئے تھے وہ ایجپٹ، کمپلسولی وہ ڈال دیے گئے تھے، تو وطن چھوٹا، پریزن میں ڈال دیے گئے، بے عزت کیے گئے، یعنی جھوٹا الزام لگایا گیا آپ کے اوپر، اور کیا کیا اور باتیں ہوئی۔ لیکن پہلا موقع جب انسان ملا ان کو دعوت دے رہے ہیں، سب بلا کر کے، نہ کوئی شکایت ہے نہ کوئی کمپلینٹ ہے، کچھ نہیں۔ یہ ہے اصل القصص، یہ ہے اصل القصص، کہ ملک چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لینڈ چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، مالی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، یہاں تک کہ پیزے میں ڈال دے وہ، وہاں بھی انسان ہے، وہاں دعوت کریں گے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا اس زمانے میں جب فریڈم اسٹرگل چل رہی تھی کہ زندہ میں تو مجھ کو ڈال دیا، اے صاحب زندہ تو نے مگر، اور کیا تھا وہ، بھول رہا ہوں اس کا شعر کیا تھا، وہ یہ کہتا ہے شاعر کہ زندہ میں بھی میں آزادی کی بات سوچ سکتا ہوں، اس پر اس کو فخر ہو رہا ہے، تو ڈال دو زندہ میں، زندہ میں نے پریزن، قید، کہ انگریزوں نے قید میں ڈالا تھا، تو کہتا ہے کہ تم نے مجھے ڈال دیا قید میں، پریزن میں، لیکن پھر بھی میں میری سوچ تو اپنی آزادی کی سوچ ہے۔ میں کہوں کہ دائی کا اور یہ ہوتا ہے کہ تم مجھے پریزن میں ڈال دو، تب بھی بات انسان تو وہاں بھی ہے، وہاں بھی دعوت کروں گا، میں دعوت تم روک نہیں سکتے ہو۔ تو یہ اس لیے اصل القصص ہے، یہ سورہ یوسف، اس کو آپ پڑھیے، کئی بار پڑھیے اور سوچیے کہ کیوں اصل القصص ہے۔ یہ آج جن باتوں کو لے کر مسلمان شکایتیں کرتے ہیں، لڑ رہے ہیں ادھر ادھر، ان سے ہزار گنا زیادہ بڑی چیزیں کھوئی گئی تھی حضرت یوسف سے، حضرت یوسف سے ان کے فیملی چھن گئی، ان کے باپ دور ہو گئے، بھائی سے دور ہو گئے وہ، کیونکہ زبردستی ان کو وہاں سے ڈال دیا گیا دوسری جگہ، تو فیملی چھوٹی، وطن چھوٹا، بے عزت کیے گئے، جھوٹا جرم آپ کو لگایا گیا اور آپ کو قید میں ڈالا گیا۔ اب قید میں ڈالنے میں جو کھانا پینا ہوتا تھا وہ آپ سوچ سکتے ہیں، آج کل کی طرح نہیں تھا اس زمانے میں قید خانہ، تو ساری مصیبتیں ان کی زندگی میں اکٹھا ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی قید میں انہوں نے ملے انسان، تو فوراً انہوں نے دعوت دینا شروع کر دیا، سب بلا دیا باتوں کو۔ یہ اصل القصص بیسٹ اسٹوری اس لیے ہے کہ سب کچھ بلا کر دعوت کرو، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی لاس تم کو نہ روکے اس سے کہ تم دعوت نہ کرو۔ اس لیے اس کو کہا گیا اصل القصص، سب سے بیسٹ اسٹوری، سب سے اچھی کہانی۔
سب سے اچھا وقت، کہانی نہیں ہے تو واقعہ ہے. تو مولا زمانے کے مسلمانوں کو یعنی اس سے یہ لے رکھا ہے کہ یوسف زیادہ بیوٹیفل تھے کہ رسول اللہ بیوٹیفل تھے. اس پر باتیں ہو رہی، اس پر کتابیں لکھی گئی باقاعدہ، اور نعت خوانوں نے نعتیں لکھ رکھی ہیں. اصل جو سبق ہے وہ سبق کوئی لیتا نہیں اس سے، اصل سبق نہیں لیتا کوئی. پھر دیکھیے یوسف علیہ السلام نے ایک اور مثال قائم کی کہ مصر میں جو بادشاہ تھا، جو کنگ تھا، وہ مشرک تھا. حضرت یوسف توحید کو ماننے والے تھے، وہ پیغمبر تھے، ان کا جو مذہب تھا وہ توحید کا مذہب تھا. بادشاہ جو تھا وہ مشرک تھا، لیکن بادشاہ کے خلاف انہوں نے کوئی تحریک نہیں چلائی، کوئی موومنٹ نہیں چلائی، کچھ بھی نہیں کیا. بلکہ بادشاہ نے انہیں ایک موقع پر ایک آفس کی آفر کر دیا. اس آفس کو قبول کر لیا انہوں نے، کیونکہ اس آفس کو لے کر کے بھی وہ دین کا کام کر سکتے تھے. یہ بادشاہ اپنی جگہ پر تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ملک کا جو ساورنٹی ہے وہ بادشاہ کے پاس ہے، لیکن اس کے انڈر میں ایک چانس مل رہا تھا انہیں، اس کو لے لیا انہوں نے. اس کو کوشچن نہیں کیا کہ تم پر ہٹو تھرون سے، پہلے تخت سے ہٹو تم. آج کل ہمارے کیا ہو رہا ہے، ہر ملک میں مسلمان کیا کوشش کر رہے ہیں، جو رولرس ہیں ان کو انسیٹ کرنا، ان کو اوور تھرو کرنا. ہر ملک میں یہ ہو رہا ہے. جہاں آزادی نہیں ہے وہاں کانسپریسی کر رہے ہیں، جہاں آزادی ہے وہاں کھلا کر رہے ہیں. 57 مسلم کنٹریز میں ہر جگہ یہ حالت ہے. جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں اندر کارروائی کرتے ہیں، روز پکڑے جاتے ہیں، روز مارے جاتے ہیں، جیل بھیجے جاتے ہیں. جن مسلم کنٹریز میں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں خاموشی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پھر پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. ایک بار میں ایک مسلم کنٹری میں گیا تو 100 ارب لڑکے، عرب کنٹری تھا وہ، 100 ارب لڑکے پکڑ کر جیل بند کر دیے گئے تھے، کیونکہ وہ ایک کانسپریسی کر رہے تھے اپنے ملک کو انسیٹ کرنے کی، ملک کو انسیٹ کرنے کی. وہ اس تھیری سے متاثر تھے، پولیٹیکل انٹرپریشن والی تھیری جو ہے اسلام کی، کہ اسلام ایک پولیٹیکل، یعنی اسلام کا مقصد ہے پولیٹیکل رول قائم کرنا، اسلام کا مقصد ہے دنیا میں سلامت قائم کرنا، اسلام کا مقصد ہے اسلام کے لا کو نافذ کرنا. یہ جو ایک انٹرپریشن ہے اس سے وہ لوگ متاثر تھے، وہ عرب نوجوان. تو 100 ارب لڑکوں کو پتہ چل گیا ان کے پلاننگ کا، اور کبھی جیل میں ڈال دیے گئے. اب جیل کی سختیاں جو تھی وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے، اب گھبرا گئے وہ. تو اس کو پیشکش کی گئی کہ تم لوگ معافی مانگو ان رائٹنگ، تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا. تو وہاں انہوں نے ان رائٹنگ معافی مانگی اور پھر وہ چھوڑ دیے گئے. جب میں گیا اس سے کچھ دن پہلے وہ چھوڑے گئے تھے وہ لوگ، تقریباً 100 لڑکے تھے. تو اس کا جو لیڈر تھا اس سے میری ملاقات ہوئی تھی، بالکل سر جھکایا، یہ بہت غم میں، بہت اداسی میں تھا وہ. تو سارے عرب لڑکے اداسی میں تھے وہ. تو مجھ کو بتایا گیا کہ جب سے لوگ آئے ہیں معافی مانگ کر کے، سمجھتے ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب ہمیں جنت تو ملے گی نہیں، کیونکہ ہم نے جس بادشاہ کو غلط سمجھتے تھے، جس کنگ کو، اسی سے معافی مانگ کر کے ہم باہر آ گئے جیل سے. تو پھر ایک میٹنگ ہوئی وہاں پر، مجھ کو شام کے کھانے کو بلایا وہ لیڈر صاحب نے، وہاں سب اکٹھا ہوئے. تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ جو کیا تھا آپ نے وہی غلطی تھی، یہ نہیں غلطی ہے. پھر میں نے کہا کہ آپ ایک مسلم کنٹری میں ہیں، آپ کا دور جو مسلمان ہے، مسلمان کے ساتھ سلوک کرنا تو حرام ہے اسلام میں. آپ جو اس کو انسیٹ کرنے کی چلا رہے تھے کیمپین خفیہ طریقے سے، وہ خروج تھا، اور خروج اسلام میں حرام ہے.
تو ان کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ بادشاہ کو مانتے ہوئے دعوت کیجیے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا. اچھا، یوسف علیہ السلام نے ایجپٹ میں بادشاہ کو مانتے ہوئے، یعنی پولیٹیکل اسٹیٹس کوئی ان کو اختیار کر کے انہوں نے دعوت کیا. آپ بھی وہی کیجیے. آپ حکومت کو کیوں، رولر کو کیوں انسٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو حرام ہے اسلام میں. پھر میں نے بتایا کہ امام مسلم کا وہ کہ امبر خروج علیہ فحرام باجماع المسلمین، تو صاحب اسی مجلس میں وہ آدمی جو ہے اس کا چہرہ خشاش بشاش ہو گیا. تمہارے ایک ساتھی تھے وہاں پر، انہوں نے کہا آج پہلی بار میں نے اس کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے. جب سے جیل سے آیا آدمی تب سے بالکل اداس رہتا تھا اور غم میں رہتا تھا. کسی نے اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اس کو آج پہلی بار میں اس کو ہنستے ہوئے دیکھا. خوش ہو گیا وہ کہ ہم غلطی میں تھے پہلے، اب ہم صحیح راستے پر آئے ہیں. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اس سورہ کو آپ لوگ بار بار پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ کیوں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طور پر یہ فرمایا کہ یہ بیسٹ اسٹوری. بیسٹ اسٹوری کے معنی ہے کہ بیسٹ ایگزامپل اس کے اندر ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے، بیسٹ نمونہ ہے اس کے اندر. وہ نمونہ کیا ہے کہ دعوت کو اپنا گول بناؤ. اسی سورہ میں یہ آیت ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یعنی ویل کنسیڈرڈ گول میرا یہ ہے کہ میں دعوت کا کام کروں گا. تو حضرت یوسف نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ سب کچھ ہوا، سب کچھ کھونا پڑا انہیں، لیکن اس کا کچھ نہ دل میں بھی شکایت نہیں، کچھ بھی نہیں. ان کو دنیا تھی کہ جو کوئی انسان ملے تو اس کو دعوت کروں اس کے سامنے. تو اس کو معنی کہ اس دنیا میں ہر ڈسٹریس سے بچتے ہوئے، ہر نقصان کو بھلاتے ہوئے، ہر تکلیف کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے دعوت کے کام میں آپ کو لگے رہنا. یہ اسلام کا نشانہ ہے، یہ اسلام کا نصب العین ہے. دعوت اسلام کا نصب العین ہے، حکومت نہیں ہے. جو لوگ حکومت کا نصب العین بتائیں وہ اسلام کی ABCD بھی نہیں جانتے. جو حکومت کو اسلام کا نصب العین بتائیں وہ اسلام کی ABCD بھی نہیں جانتے. اسلام کا نصب العین دعوت ہے، اور دعوت کام اس طرح کرنا ہے کہ سب کچھ ہر دوسری چیز کو بھلا دیا جائے اور ایک ہی کام کو اپنا گول بنایا جائے، وہ دعوت اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.